یاد کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو ہم ہر بات پر یہ آپ کو حدیث سنا سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ اس طرح کریں گے، یہ اصول بنا لیں گے آپ کہ آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے، اپنے باپ کے ساتھ اچھا لفظ لگانا ہے، اپنے باپ کو اچھے طریقے سے بلانا ہے، تو ہم نے یہ رسول اللہ کی حدیث سنانی ہے آپ کو کہ میری امت میں تو حرامیوں کی کثرت ہوگی۔ ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا۔ تو یہ عمر باپ صاحب آپ تو سمجھدار ہیں، آپ بھی اس کٹہرے میں جا کر کھڑی ہو جائیں گی، آپ بھی اس گروہ میں جا کر کھڑی ہو جائیں گی۔ ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ حدیث یا قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت بھی دکھا دیں جس میں مسلمان کی بیٹیوں کو گالیاں نکلوائی جائیں اور خاتون نکلوائے، مردوں کو بٹھا کے پاس گندی اور ایسی گالیاں جو مرد بھی نہ سن سکیں وہ نکلوائیں اور اس کو انجوائے کریں، اور اس اوپنائز بھائی یہ لے لیں اور اس کے بعد جزاک اللہ کہیں، اس کے بعد جزاک اللہ کہیں ایسے بیانیے کے بعد۔ یہ لالا روم صاحبہ کا یہ کردار ہے، یہ واویلا کرتی رہی ہیں، میرے کپڑے اتارے، میرے فلان، میری بیٹیوں کی فوٹو لگائی، فلان کیا، یہ خود یہی کر رہی ہیں، یہ خود یہی میرے کر باپ رہی صاحبہ کل تک جو شارپ شوٹر تھا وہ آپ کو گندی اور غلیظ گالیاں دیتا تھا، اور اس کی ریکارڈنگز بھی ہیں۔ آج وہی شارپ شوٹر آپ کے پاس بیٹھ کر افضل ولایت صاحب کو برا کہہ رہا ہے۔ یہ عمر باپ صاحبہ یہ کہاں کا معیار ہوتا ہے؟ نہیں، یہ انہوں نے خود، کل ان کی براڈ تھی، انہوں نے خود، وہ میر جو ہے، میر نے گالیاں نکالی میری بیٹیوں کو، اور یہ اس کے بعد جزاک اللہ بہت اچھا بولے آپ میر صاحب، یہ وہاں پہ خود موجود تھیں، اس کے بعد بھی یہ سارا کچھ ہوتا رہا، یہ وہاں پہ موجود تھیں اور انہوں نے خود نکلوائی، یہ خود انہوں نے نکلائی ہیں۔ افضل بھائی ایسے ہی کراتی ہیں یہ، اور کسی نے جس کا چہرہ مجھے دکھایا تھا، میں نے کہا نہیں یہ مسلمان ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، میں نے ان کے ساتھ مسلمان سمجھ کے دھوکے میں آیا، لیکن ثابت ہوا کہ جو لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے ان سب کے بارے میں وہ صحیح سچ ثابت ہوا۔ ہر ایک کا جو چہرہ ہے بدنما جو دکھایا گیا تھا، اور میں انکاری تھا کہ نہیں مسلمان ہے، وہ انہوں نے خود دکھا دیا کہ نہیں ہم تو واقعی ایسے ہی ہیں۔ جی عمر باپ میں نے کل شاید بٹی صاحب کو میں نے کل بٹی صاحب کو وہ بینر دکھایا کہ وہ بینر میں نے پرنٹ کیا کہ محترمہ عمر باپ ورسز محترم ناصر احمد ڈیبیٹ کیا وہی الہی جاری ہے۔ جب میں یہ بینر پرنٹ کر رہا تھا، مطلب بنا رہا تھا اپنے ایپ کے اوپر، اس وقت یہ محترمہ جا کے اس کے بعد یہ مجھے گالیاں نکلوا دی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ آخری لمحے تک میں ان کا ناصر احمد صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کے لیے، اور اس وقت جب میں نے 16 گھنٹے 8 منٹ کی براڈ چلانے کے بعد جب میں تھکا ٹوٹا تھا، اور انہوں نے خود میری آواز واٹس ایپ پہ سنی، انہوں نے کہا کہ آپ سو جائیں، لیکن یہ آیت ایک میرے ذہن پہ ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں نے کہا میں سو جاؤں گا، لیکن گھنٹہ چلیں بات کر لیتے ہیں، آپ بات کریں، میں بینر بنا دیتا ہوں یہ اپنا آپ کے اس ڈیبیٹ کا۔ وہ ناصر احمد محترمہ عمر باپ، وہ گرین کلر کی بیک گراؤنڈ والا، ابھی میں لگا دیتا ہوں، بلکہ ٹھہرے میں ابھی میں لگاتا ہوں۔ تو وہ میں ان کے لیے وہ بنا رہا ہوں، اور یہ میری بیٹیوں کو گالیاں دلوا رہی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ہے وہ اخلاق، یہ ہے وہ انسانیت ان مسلمانوں کی۔ اور میں بے نقاب کر رہا ہوں، میں تو نہیں ٹلوں گا، کیونکہ شبیر کا کام تو بولنا ہے۔ شبیر چاہے مرزائیوں کی براڈ پہ بیٹھے، عیسائیوں کی بیٹھ پہ، میں نے اپنی سپیسز کے اوپر، اب تو وہ بدماش ادھر آئے ہوئے ہیں نا، جن کے جو گالیاں مجھے نکال رہے ہیں اور آپ سب نکلوا رہے ہیں، وہ خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ افضل ولایت اس وقت سب سے بڑی بلا تھی ٹویٹر کے اوپر، اور ان کے خلاف ہم سب لوگ اس وقت بھی میرے پاس ہندو آتے تھے، ہم ہندوؤں کے ساتھ بھی بات کرتے تھے، سکھ آتے تھے، سکھوں کے ساتھ بھی بات کرتے تھے۔ آج اگر میں احمدیوں کے براڈ پہ آتا ہوں یا آ رہا ہوں، میرے لیے یہ نارمل ہے، میں ہر مخالف کے ساتھ ڈائیلاگ کرتا ہوں، انسانی پیرائے میں رہ کے، احترام انسانیت کے پیرائے میں رہ کے، مساوات کے۔ یہ میرے لیے کوئی آپ لوگوں کے لیے نیا ہے، کیونکہ آپ کو سکھائی گئی ہے نفرت، گالیاں اور بغض۔ میرے وہ ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے، میں اسی لیے تو میں کہتا ہوں آپ کا اسلام مختلف ہے، میرا اسلام مختلف، آپ کا خنزیری اسلام ہے، میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام ہے، سیدھی سی بات۔ جی عمر باپ صاحبہ میرا آپ سے یہ احتجاج بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میری بات سنیے، میں پہلے احتجاج کروں گا، اس کے بعد میرا جی یہ آپ سے احتجاج ہے کہ ایک شخص نے آپ میں سے اتنی ہمت کی اور آپ کے حق میں بھی وہ بولے، اور انہوں نے ایک ایسا محاذ کھولا کہ جو آج تک کسی نے ہمت نہیں تھی کی، کہ آپ نے اور پیر اسکانی صاحب نے یہ بات شروع کی، لیکن آپ بھی اس طرح سے کھل کر نہ بول سکے جس طرح سے افضل ولایت صاحب بولے۔ آپ نے یہ آغاز کیا کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف محاذ شروع کیا کہ جو ماؤں بہنوں کو گالیاں دیتے تھے، اپنی دونس جماتے تھے اور برے برے القابات سے نوازتے تھے۔ پیر اسکانی صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے،
آپ نے وہ آواز اٹھائی اور آپ سے بڑھ کر افضل بڑاش صاحب نے اٹھائی. آپ کل وہی گروہ، آپ میری بات سنیں. جو آپ کو گالیاں دیتا قانون تھا، صاحب اس کو آپ نے ساتھ کافی بٹھا لمبی کر بات افضل کی، بڑاش صاحب کو گالیاں دلوا رہی تھی. بڑاش صاحب نے بھی کافی لمبی بات کی ہے. جی کر سب سے پہلی بات کہ جب میرے اوپر بڑا کیچڑ اٹھایا گیا، میرے ساتھ ایک مسلمان نہیں کھڑا تھا. اس وقت آپ تھے، عرفان جٹ تھا اور بسرا تھا اور کچھ اور لوگ تھے جو میری براڈ پر آنے میرے پاس بھی نہیں آئے. انہوں نے میری تصویریں لگا کر اور انہوں نے کہا کہ عمر باب ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے 5 سے 7 دن تک متواتر اس چیز کی مذمت کی. اس میں نہ تو افضال صاحب تھے بلکہ افضال صاحب ان مخالفوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک بات ہے جماعت احمدیہ کی، میں ہمیشہ سے گالی گلوچ کے خلاف رہی ہوں، لیکن جہاں پر جماعت احمدیہ نے کیا ہے میں اس کا بھی اعتراف کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ کسی طرح پیش نہیں ہے. جہاں تک ان کا زور چلتا ہے وہ بھی پیش ہے. کچھ لوگ ان کی ہیں، سارے ان کے بھی ایسے نہیں ہیں اور ساری ہی جماعت احمدیہ کے بھی ایسے نہیں ہیں. دوسری بات، جس وقت یہ درود و سلام کی بات ہوئی ہے اور یہ سلسلہ جب چلا ہے، میں ہر ٹائم جو ہے افضال صاحب کے ساتھ رہی، ٹھیک ہے. اور میں نے ان کی جو بات تھی کہ فریڈم آف اسپیچ کے اوپر میں نے انہیں یہ بات کہی کہ آپ یہ بات نہ کہا کریں. جب آپ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی وہی حق ہے. انہوں نے ایک براڈ کے اپنی براڈ کے اوپر بیٹھ کر کہا کہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہوں، یہ دیکھیں میں کیمرہ آن کرتا ہوں، میں یہاں پر ٹرمپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں ٹرمپ کو گالیاں دے رہا ہوں. ایک منٹ پلیز، سوری، میں صرف وہ ایک منٹ مجھے بات کمپلیٹ ہونے دے. میں آپ لوگوں کی بات میں نہیں بولی تھی. انہوں نے کہا کہ میں ٹرمپ کو گالیاں دیتی ہوں، ٹرمپ آئے میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. سریعت یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مجھے فریڈم آف اسپیچ ہے، میں ایک سیکولر کنٹری میں بیٹھا ہوں. جس وقت بات آئی میں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر رکھ رکھاؤ، لو لحاظ اور ریسٹرکشنز ہے، کچھ پابندیاں ہیں ہمارے اوپر. تو آپ اس آیت سورۃ النحل کی آیت کے تحت اگر بات کریں کہ حکمت اور عملی کے ساتھ بات کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن فریڈم آف سپیچ کا کہہ کے آپ روک نہیں سکتے کسی کو. اب جی بات ہو گئی. سب نے مجھے منع کیا کہ کسی نے افضال صاحب کے ساتھ بائیکاٹ ہے، اس کے ساتھ نہیں جانا. لوگوں نے مجھے فون کیے، ایون کہ پیرسکانی نے، اپنا شارپ شوٹر نے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے. انہوں نے براڈ لگائی، رات کا وقت تھا، میں ان کے پاس گئی. اس کو آپ اس کی کال کا جواب بھی دیتی ہیں عمر باب صاحبہ، یہ کیوں ہے؟ وہ آپ کو گندی گلیز گالیاں پہلی دیتے ہیں. بات تو سنو نا، کالو پہلے بات پوری سن لو، پوری بات سن لو. جب میں ان کی براڈ پر گئی، وہاں پر دو چیزوں کے اوپر جب مجھے اعتراض ہوا تو وہاں میں نے کہا کہ یہ بات ایسے ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر بات نہیں کرتے، ہم اس کا یہ کریں گے کہ آپ کا مناظرہ کروا دیں گے، تو مناظرے میں یہ باتیں کر لیں، ابھی نہ کریں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں خاموش ہو گئی. اس کے بعد ہمارے ایک بھائی ہے طاہر بھائی، انہوں نے حضرت اپنا مرزا صاحب کے لیے سیدنا انبیاء علیہ السلام اور اس طرح سے جب پڑھا تو میں نے ان کے سوال کرنا چاہا تو مجھے انہوں نے روک دیا کہ نہیں آپ بات نہ کریں، یہ بچہ ہے ابھی، مطلب کوئی بات نہ کرے آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہاں پر بھی خاموش ہو گئی. میں نے پھر ایک اور کوئی بات ہوئی، وہاں پر بھی یہی بات کی. تو میں نے اپنی براڈ پر آئی، میں ان کو فون کیا، میں نے براڈ کے بعد میں نے کہا افضال صاحب یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا. بہرحال میں ان کے ساتھ بات کرتی رہی اور میں ان کو اس چیز کے اوپر قائل کرتی رہی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ برا بھلا کہنا، حکمت عملی کے ساتھ چلنا، یہ اسلام کے اصولوں میں تبلیغ کا اصول ہے، فریڈم آف سپیچ میں آپ مسلمانوں کو روک نہیں سکتے. اچھا یہ بات بھی ہو گئی. پھر اس کے بعد میں ان کی براڈ پر گئی، وہاں پر ہمارے ایک مربی تھے اپنا جماعت احمدیہ کے، وہ متواتر جو ہے ایک مطلب پونا گھنٹہ جو ہے انہوں نے 45 منٹ انہوں نے مسلسل مسلمانوں کے خلاف بولا، مسلسل.
اور وہاں پر یہ بھائی موجود تھے ارے وائل بہن، صاحب. وہ تو فضال بھائی کی بات رہی ہے، آپ دوسری طرف لے گیا. پہلے فضال نہیں بھائی میں اسی طرف لے کے جا رہی ہوں، اسی طرف. نہیں، اسی طرف جا نہیں رہی آپ. پہلے بات تو وہ سن لینا، بات جو کہہ رہے بات کہ میں آپ کہہ رہا. عرفان پہلے گل ہم سن آپ لے. کے ساتھ کھڑے تھے، آپ عرفان فضال پہلے بھائی گل سن لے نا، پہلے فضال گل صاحب کی سن لے. عورتوں کو گالیاں دے رہی تھی. عرفان شاہ پہلے صاحب کے گل ساتھ سن لے، بیٹھ کے. گل سن لے پہلے. گل کرن دو. گل سن گل لے ایویں نا. لمبی بجائی جاندی ہے. اچھا او جدوں میں اودے جواب دین لگی تے اس تو بعد طاہر وچ بول پیا، مینوں گل نہ کرن دتی. پھر انہیں مینوں میوٹ لا دیتا. میں جدوں 3-4 واری میں نے ہویا تے میں کہا کہ ٹھیک ہے میں گل نہیں کردی، جدوں تسی نہیں کرن دینی تے میں جانی گا. انہاں نے مینوں ڈراپ کر دیتا. اس تو بعد تیسری دفعہ اوتھے ناصر صاحب بھی سی، اوتھے اپنا ہور بھی ساڈے صاحب سی، سدھو صاحب بھی سی. اوتھے ایک بندے نے اینی مطلب جو کچھ وہ کر سکتے سی کردے رہے. تے میں بار بار کہندی رہی کہ افضال صاحب تسی ایتھے موجود ہو، افضال صاحب تسی ایتھے موجود ہو، تسی ایتھے موجود ہو. لیکن سدھو نے بعد چو یہ گل کہی کہ چلو میں ایکسکیوز کرنا، اور اس تو بعد میں مطلب براڈ بند ہو گئی تے میں آ گئی. میں اگلے دن اپنی براڈ لائی. میں انہوں نے کہا، میں کہا کہ میرے مسلمانوں نے منع کیتا سی لیکن اج تو بعد میں افضال صاحب دے کول میں نہیں جانا. وہ کہندے نے کہ تسی جڑا وہ فریڈم آف سپیچ، تے جدوں ساڈی واری آتی سانو کچھ کر نہیں دیندے. میں کہا کی گل ہوئی، اے کیڑا فریڈم آف سپیچ ہویا؟ تے میں کہا کہ نہیں میں ہن نہیں جانا. اس تو بعد دوسرے مسلمان آئے، انہوں نے اپنی واری کہندے نے فریڈم آف سپیچ، جڑا مرضی گل کرے. تے میری براڈ دے اوتے جڑا مرضی گل کرے میں انہوں دی زبان پڑھ لواں. فریڈم آف سپیچ دی تے تسی آواز لائی ہے. ٹھیک ہے. مینوں انہوں نے میسج کیتا کہ عمر رباب صاحبہ تسی اس طرح مینوں گالاں کڈیاں نے میریاں بیٹیاں نو. میں نے کہا بالکل نہیں، جنہیں تمہیں کہیے غلط گل کہی، اگر کوئی ریکارڈنگ ہے تو اتنے لاؤ. میں بالکل کسی دی ماں نو بھن نو، اور ایون تہاڈے بارے چ میں صرف اینی گل کیتی ہے کہ میں اج تو بعد افضال صاحب دی براڈ تے نہیں جانا. انہوں نے 3 دن میری چنگی طرح ضلالت کروائی ہے. ٹھیک ہے. اپریشیٹ کیتا ہے. اے جھوٹ نہ اس تو بولو. بعد تسی میں انہاں دا تسی انہوں نے گل خود کردی رہی. کٹوائیاں نے، گالاں انہوں نے خود کٹوائیاں نے، صاحبہ اب اور انہیں افضال بعد بھائی کے وچ ٹائم دے اور اپریشیٹ ہم نہیں نے جی کیتا. ایتھے انہوں سدھو نے نو، بعد وچ انہاں دے اپریشیٹ کول کیتا ہے. سدھو دا نمبر ہے، انہاں دے کول اودا میر دا نمبر ہے. ایتھے آ کے انہوں کو کہ حلفی عمران بیان صاحب، دے دے عمران تے صاحب ایویں سوری، حلفی بیان دے دے کہ گالاں نہ چڑھوائیے. میں اے نے آدی مجرم لوگ، اے نے جھوٹا بیانیاں چلان والے، صبح شام جھوٹ انہیں بولن والے، بالکل جھوٹ، گالاں گندیاں، بالکل جھوٹ. جنہاں دا بہن اٹھنا، انہاں دا بہنا اٹھنا، جنہاں دا میر دے نال، سدھو نال اور شارپ شوٹر جائے غلیظ ترین دنیا دے کائنات دے انساناں دے نال ہوئے، انہاں نو اے بٹھان اور انہاں کولوں بیانیاں لے کے جزاک اللہ خیرم تے فلان تے ٹمکان، اے اس تو بعد بولن انہاں دی بکواس بازی تو بعد، انہاں دی گندی گالاں تو بعد. اس خاتون دے کول نہ اخلاق ہے، نہ انسانیت ہے، نہ اسلام ہے، نہ ہی انہاں دی گل دے وچ کوئی ذرہ برابر بھی سچائی. ایک یار ایک بیانیہ دجل اور فریب اور عیاری مکاری اور خنزیریت دے اوتے مبنی ہے، اس دے نال گل کی کرنی؟ مطلب شی از اے فلیٹ لائر. گالاں کڈاون تو بعد انہاں مڑیاں دیاں تعریفاں کر رہی ہے اور وہ مسلسل جاری رہی، اور مینوں کہہ رہے ہیں کہ میں کڈیاں نے. دیکھو اس تو وڈی کی اس تو وڈی شیطانیت دنیا تے ایگزسٹ کردی ہے کہ تسی میری بدماش گل کول سنو بٹھا کے اپنا افضال بدماشاں دے نال صاحب، بہ تسی کے اپنی زبان گالاں بڑی کڈا. کھول لئی ہے. تہاڈی زبان کھلی ہے، میرے گالاں جڑے کڈائیاں نے میں او دے وچوں دے لنگ جاں گا. زبان کھولی ہے، استعمال کرو تیری جرت کس طرح ہوئی ہے؟ بازاری عورت نہ ہو تو تیری جرت کس طرح کہ تو میں بدماشاں دے کول میرے گالاں کڈائے میری بیٹیاں نو؟ خبردار. بکواس کر رہی ہے، تینوں عورت سمجھ کے تیری عزت کرنے تو سر تے چڑھی جا رہی. میرے باپ تھلے ہی ہے. صرف انہیں پوچھ لو انہیں کیا سی کہ میں اگر میرے کو کتے اور ختم نبوت دے مجاہد تم نے کچھ ٹوٹنا پینا تے میں کتے نو چھڑا نہیں وہ دی. سمجھ رہی ہے کہ میں چرب زبانی نال جھوٹ اور فریب دے نال میں لوکاں نو بیوقوف بنا سکنی. ایک منٹ دینا. انہیں ہر او بیانیاں انہاں دا جڑے انہوں نے انہاں تے الزام لائے سی بدکار ہون دے بچیاں دے، انہیں ثابت کیتا واپس انہوں نے مل کے کہ تسی سچ ہی کہندے تسی سچے ہو، اس لیے میں تہاڈے کو واپس آ گئی ہاں نا. انہوں شرم یا نہیں ہاں آندی عورت ہو کے. یوسفی نے باقاعدہ طور تے یہی شارپ شوٹر سر ٹھہرو یہی شارپ شوٹر سی، یہی سدھو جٹ سی جنہیں آ کے عمر رباب صاحب تہاڈے منہ تے بہ کے آکھیا سی کہ تسی اپنی بچیاں چلاندے ہو، تہاڈے اوتے اینے ادو تسی مظلوم بن کے ساڈے کول آ کے بیٹھیے سو کہ اسی منو انہاں نے میری بچیاں تک انہاں نے وہی کام پھر تسی خود کروا رہے ہو. تسی خود سوچو
ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰਤ ਦਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਐਸਾ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਗਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੈਲੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਜੈਲੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਜੈਲੀ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਕੇ ਮੀਰ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ WhatsApp ਕੇ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੀਰ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸ਼ਗੀਰਦ ਨੇ ਨਾ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸ਼ਗੀਰਦ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਡੂ ਵਗੈਰਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਜਾਲ ਖੁਦ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ ਫਲਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਣਾ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਵੜਾਇਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਵੜਾਇਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਵੜਾਇਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਡਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕ ਆਫ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਿੰਗ ਆਫ। ਇਸ ਖਨਜ਼ੀਰੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 59.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਨ ਉਲਮਾ ਕੋ ਬੈਠਾ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਤੱਕ, ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀ ਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੈਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਹਯਾ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਅਲਕਾਬਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਈਵਨ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਜਨਾ ਧੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਖਣ ਲਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦ ਕਰਦਾਰ ਤਰੀਨ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸਿਆਹਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਫਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾ ਲਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਨੋ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਕੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਕਰੂ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕ ਆਫ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਬਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਿਬਾਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਇਨ ਦਿਸ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਖਨਜ਼ੀਰੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ اخلاق ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਹੈ, دین اسلام ਦੀ ਉਸਵਾ ਹਸਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਨਜ਼ੀਰੀ ਅਲਾਮਾ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਖਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਤੀ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਸਫੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਟੇਜ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਜ਼ਲੂਮ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਸਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਤਰੀਨ ਔਰ ਥੱਲੇ ਛਤਰਾਉਲ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਸਲਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਟੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਇੰਗੇਜ ਵਿਦ ਯੋਰ ਅਪੋਨੈਂਟਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੀ ਕਾਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮਰ ਖਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਐਮ ਦੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਦੇਣੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਹਾਸਲ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਸੀਟ ਦਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਅਸਲੂਬ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਉਹ ਅਗਰ ਜਵਾਬੀ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਕਰੋੜ ਗਾਲਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਦੇ ਕੁਰਾਨੀ ਫਤਵੇ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਲ ਮੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਤਫਾਕਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਖਾਤੂਨ ਘਰੇਲੂ ਔਰ ਬਾਇਜ਼ਤਦਾਰ ਖਾਤੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਉਹੀ ਬੈਨਰ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕੱਲਾ ਖਈਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਲਵਾਤਤ ਕਰਾਂਦਾ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਉਸ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ ਪਾਜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ इमरान साहब, एक सेकंड, ए बैनर जरा देखो। ए डिबेट क्या वही नबूत जारी है? मोहतरमा उमर बाब वर्सेस मोहतरम नासिर अहमद। ਇਹ ਬੈਨਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਯਦ ਜ਼ਫਰੁल्लाह शाह साहब है, जरा देखो अपना ज़मीर जेड़ा है, अपने ज़मीर दे मुताबिक फैसला करो कि मैं आखिर तक इस मोहतरमा नूं ढूंढ रहा हां। ਇਹ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਨਰ ਬਣਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ। और फिर ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ अफजल भाई उमर बाब साहब आप नीचे हैं, आपसे ये गुजारिश है कि कम से कम आपका कोई इख्तलाफ था, आपके पास नंबर भी था, आप फ़ोन पर भी रब्ता कर सकती थी। अगर आपका इख्तलाफ फ़ोन पर हल नहीं हो रहा था, अगर आपने लाइव लगाना आपकी मजबूरी भी थी, तो कम से कम उन लोगों को तो अपने पास ना बिठाती जिन्होंने आपको गंदी और गलीज गालियाँ दी हुई हैं।
آپ کو اگر افضال بھائی سے کوئی اختلاف ہو گیا، کسی بات سے آپ ناراض ہوگی، تو کم سے کم ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر آپ کو ان کی بیٹیوں کو ان کو گالیاں نہیں دلوانی چاہیے تھی جو آپ کو گندی اور غلیظ گالیاں دیتے ہیں۔ آج آپ کے وہ بھائی بن گئے تھے، کل تک وہ آپ کے دشمن تھے، آپ پر وہ زنا کے الزامات لگانے والے اور آپ کے گندے اور غلیظ الزامات کے الامان الحفیظ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم نے تو کبھی نہیں لگائے اور نہ ہم کبھی سوچ سکتے ہیں، وہ الزامات انہوں نے لگائے۔ انہوں نے یہاں تک آپ کے بارے میں کہا کالو کہ بھائی تو انہوں نے آپ کی ننگی ویڈیو بنائی ہوئی دیکھیں، ہے۔ اگر آپ افضل بڑائی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ویڈیو چلا دیتا ہوں، اگر آپ سننی ہے کالو بھائی۔ یہ دیکھیں جو بندہ اس کو کیا کچھ کہہ رہا ہے اور یہ پھر بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ عمر باپ سے سنیں ذرا۔ میری بات سن لو، میرا تمہارے ساتھ نہ اچھا نہ برا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم میرے پاس آئے تھے، بیٹھے آواز تھے، ٹھیک کرو، آواز ٹھیک کرو جٹ صاحب، آواز ٹھیک نہیں ہے، آواز ٹھیک کرو، تہاڈے اگے کر کے آواز کرو، ویڈیو سنان والی ہے افضال صاحب نو لازمی سناؤ ویڈیو، لازمی پتہ چلے کہ کنا چوٹ کے تے کنا جا کے بہ گئے۔ ٹھیک ہی آواز آ رہی ہی، جٹ صاحب سناؤ، مائک میوٹ ہو نہیں تہاڈا، آ رہی ہے، کی کردا پیا؟ مائک میوٹ چلاؤ۔ میرا تمہارے ساتھ نہ اچھا نہ برا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم میرے پاس آئے تھے، بیٹھتے تھے، وہ وقت گزر گیا۔ اس کے بعد نہ میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، نہ میں تم سے کوئی سننا چاہتی ہوں۔ اس لیے آپ جا سکتے ہو۔ آپ نے آئی تھی بغیرت عورت ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ جی میں جو ہوں اپنے گھر میں کاکا سپاہی کی مشوق نہیں ہوں۔ تو آپ تمہاری بیوی کاکا سپاہی کی مشوق ہے، تم دیکھیں بہت میری غیرت بات مند ہو۔ سنیے نا، آپ نہایت ہی بغیرت اور گشتی عورت ہے، میں آپ کو پروف دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں آپ کی آپ گشتی مجھے مان کے پروف نہ میں دیں، آپ کی آپ کاکا سپاہی سے اپنی بیوی کا پروف لے جائیں۔ ابھی ریکارڈنگ چلاتا ہوں نا، ایک منٹ نا یار، ایک منٹ آپ بس ریکارڈنگ بہت ہے جی، سیمپل عرفان جٹ صاحب بہت ہے چلے سر، ٹھیک ہے معاملہ ٹھیک ہے مدعا پہنچ گیا ٹھیک ہے، ہے بات ٹھیک جو ہے ٹھیک یہی بڑاج افضل بڑاج بھائی دیکھیں ایسے ہی کل یہی آپ کو گالیاں دے رہے تھے اور نہیں میری بات سنیں، میری بات بیٹھ کر۔ سنیں، یہ عمر واب صاحب آپ کی اپنی توہین ہے، آپ دیکھیں آپ خاتون ہیں، اور یہ آپ کی اپنی توہین ہے کہ وہ لوگ جو کل تک آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ نے اگر براڑ لگانی تھی تو آپ اکیلی بھی تو بیٹھ سکتی تھی۔ ان گندے اور غلیظ لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر، جن کے ساتھ اس وقت آپ خود اس میں شامل ہیں، آپ افضال بھائی کالو صاحب کے صاحب ساتھ خود جسٹیفائی شامل ہیں۔ کیتا گیا، ایک جسٹیفائی کیتا کہ جو کچھ وہ کہندے سی ٹھیک سی، ٹھیک ہی سی۔ دوسرا اس کا مقصد کی ہے؟ اس میں آڈیو جو ہے نا، یہ جو آڈیو چلائی گئی ہے، اس سے آگے افضال صاحب اتنی بےہودہ بات اس نے شارپ شوٹر نے کی ہے، اتنی بےہودہ ان کی بچیوں کے بارے میں کہ بندہ سن کے ہی توبہ توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ محترمہ ابھی شارپ شوٹر کو، سدھو جٹ کو اور باقی سب کو بٹھا کے اپنے پاس اور لوگوں کی بچیوں کو گالیاں نکلوا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، موڈیٹر بنا دیں۔ ابھی مجھے دیکھیں کہ ان کی بھی غیرت کدھر گئی۔ وہ جو یوسفی تھا وہ کہتا تھا تم فلاں فلاں، میں وہ لفاظ نہیں یوز کر سکتا، وہ جو اس نے امن نذیر نے بولا، جو امن نذیر نے بولا وہی اس نے جا کے بولا۔ امن نذیر ادھر لائیو پہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم وہاں پہ جا کے یہ بولو، اور وہاں پہ وہ یوسفی جا کے بولا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ یہ اس طرح کے کام انہوں نے یہ کروائے ہیں سارے، اور آج یہ بیٹھ کے یہ بولیں کہ آپ عورتوں کے ساتھ حقوق ادا کریں اور ہم آپ نہیں کر رہے اور ہم پورے کا حقوق ادا کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے حقوق ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے عورتوں کو ننگا کرنا سنت اور شریعت میں داخل کیا ہے، یہ کتنی بےہودہ۔ آڈیو سنا رہے میں سر وہ آڈیو سنا دیتا ہوں، یہ سنیں آڈیو۔ وہ آڈیو سنا دیں افضال بھائی۔ یہ آمن نذیر صاحب پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک لائیو پر بیٹھ کے وہ ان کے حوالے سے بات کر رہے، کہہ رہا ہے کہ عمر باپ نے ہمیں بڑا جو ہے نا تنگ کیا ہوا ہے، تو وہ ملک کیسر کہتا ہے انہوں کو بندہ چاہیے تے عمر بھائی تو ہی رابطہ کرو، ہاں تہاڈے نال نہیں من دی ہے اے گفتگو نہ نہ کرنا، اے کام تے نہیں نہ کرنا یار، اے گل تے جی ہو گئی کہ تسی ایسا بیانیہ نہیں چلو جاری گرانڈ ہاں اچھا، اے سنو ویڈیو سنو، ایہی الفاظ امن نذیر صاحب دے عمر باب صاحب واسطے ویکھو جڑے اج کہہ رہے سن کہ عورتاں دے تسی عورتاں نال زیادتی کردے ہو۔ سنو جی زیادتی ویکھو۔ کی مکار فریبی اور جھوٹی عورتوں کے کپڑے اتارنا یہ مولا علی کی سنت ہے۔ لوگوں او خدو مسلمانوں، اس کو مسلمان سمجھنے والوں، اس کے کپڑے اتارنا مولا علی کی سنت ہے۔ ایسی عورتوں کے کپڑے اتارنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسی عورت کے کپڑے اتار دیں گے، اگر اس نے جھوٹ بولا اس کے کپڑے اتار دیں گے۔ ایسی
اب آپ یہ بتائیں یہ آڈیو سن کے کہ آج سے یہ اصول بنا لیں اگر ان کے طور طریقے پہ چلے کہ جو عورت جھوٹ بولے اس کے کپڑے اتار دیے جائے، اس کو ننگا کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ شریعت بتا رہے ہیں، یہ سنت بتا رہے ہیں، اس میں داخل کر رہے ہیں اس چیز کو کہ اب پتہ نہیں عورت جھوٹی ہے نہیں جھوٹی، اپنے سے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کو حق حاصل ہے۔ بھائی وہ مولا علی تھے، اگر مثال کے طور پہ مان لی جائے کہ مولا علی نے کوئی ایسی بات کی تھی تو آپ کے مولا علی بن گئے ہیں، آپ کو اس چیزوں کا سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے پیچھے پیشن گوئی تھی، اس کے پیچھے ہمارے پیارے نبی کی یہ الفاظ تھے، وہ غیب سے خبر پاتے تھے۔ آپ نے کہاں سے خبر پا لی کہ عمر باپ جھوٹی ہے؟ آپ نے کیوں اس کے کپڑے اتارے؟ کیوں یہ بات کہی کہ یہ ہماری سنت میں جائز ہے کپڑے اتارنا؟ آپ خدا ہیں، ویسے تو ہیں لیکن بتائیں بھی کہ اب کیا ہے؟ آپ نے اپنا خنزیری اسلام شروع کیا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، شروع سے آپ کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ پہلے دن سے آ کے سید ظفر اللہ صاحب، یہ آپ جو ہے نا، میں ابھی احمد رضا خان بریلوی صاحب کے چند فتاوا پڑھ کر سناتا ہوں تو پھر ان کو جو ہے نا موازنہ کر لیتے ہیں مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے پیارے محترم پیر صاحب اوپر آ جائیں، تو میں فتاوا رضویہ کھولتا ہوں، آپ روحانی خزائن کھول لیں، اور کچھ فتوے میں پڑھتا ہوں، کچھ آپ پڑھ دیں۔ جو آپ کو سب سے برے لگتی ہیں نا مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی خزائن کے جو صفحات سب سے برے لگتے ہیں نا، وہ آپ پڑھیں، اور جو آپ کہیں گے نا کہ سب سے اچھے صفحات مجھے احمد رضا خان بریلوی کے یہ لگے ہیں، وہ میں پڑھ دوں گا۔ یہ تو آپ کی اوقات ہے، اوپر آئیں نا ذرا، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے احمد رضا خان بریلوی صاحب اتنی عورتوں کی عزت و تریم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہابیوں کی عورتوں کا کسی جانور سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اتنا احترام کرتے تھے وہ، اتنی پاک زبان تھی ان کی۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ وہابیوں کا خدا عورتوں سے زنا کرتا ہے، لواطت کرتا ہے۔ یہ ہے آپ کے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا۔ خدا کا خوف کریں پیر اسکانی صاحب اور پیر ظفر اللہ شاہ صاحب، آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ کی موت بھی ہو چکی ہے۔ اور ان الفاظ کو عامر نذیر صاحب نے بولا تھا کہ میں فتاوا رضویہ کو ڈیفینڈ کروں گا۔ سر یہ الفاظ سوچنے، جب جو بندہ سنتا ہے نا اس کے کہنے کے روکنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بندہ کہہ رہا تھا میں فتاوا رضویہ کو ڈیفینڈ کروں گا، یہ عامر نذیر، یہ الفاظ پڑھ کے جس دن ہم نے یہ فتاوا رضویہ پڑھنی شروع کی تھی، ٹھیک ہے، ان کے چیخیں نکلوائی تھی، اس دن یہ کہہ رہا تھا میرے سامنے بیٹھ کے پڑھو، میں ڈیفینڈ کرتا ہوں، جاؤ میر سلیم کو لے کر آؤ میرے سامنے فتاوا رضویہ بیٹھ کے پڑھے، میں ایک ایک لفظ کا جواب دوں گا۔ سر یہ کام ان کے، یہ باتیں ان کی، اور جفے دیکھے کس کو پاڑ رہے ہیں؟ اسلام کو۔ یہ خنزیری اسلام ہے، صرف ان کا اسلام ہے قتل و غارت، وحشت، درندگی، عورتوں کو تذلیل کرنا، انسانوں کو تذلیل کرنا، دونس، اور یورپ جیسے ملکوں میں بھی آ کر اپنے جہالت پن سے باہر نہیں نکلتے، اپنی جہالت کو اپنے گھر نہیں چھوڑ کر آئے۔ یہاں پر یورپ میں رہتے ہوئے منافقت اور جہالت کا امتزاج دیکھنا ہو تو ان لوگوں کو دیکھ لو۔ یہ ہیں یہ انسان جو انسان نما جانور ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ بدترین مخلوق ہیں، بدترین مخلوق۔ دنیا میں اگر کوئی بدترین مخلوق ہے تو وہ آج کے یہ ختم نبوتی لونڈے باز دیکھ لیں آپ۔ یہ افضال وڈائے صاحب آپ کو شاید پتہ نہ ہو، عامر نذیر صاحب پر ان کے اپنے شاگردوں نے یہ الزامات لگائے تھے اور بتایا تھا کہ عامر نذیر صاحب پاکستان میں ایک اسکول میں پڑھاتے تھے اور وہاں پر بچوں سے زیادتی کرنے کی وجہ سے ان پر ایکشن لیا گیا تھا، اور ان زیادتیوں کے بعد بچوں کا ریپ کرنے کے بعد یہ یورپ بھاگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک ان کے اپنوں نے بتایا تھا، اور یہ عمر باب صاحبہ اس چیز کی گواہ ہیں، اور عمر باب صاحبہ نے ہمیں بتایا تھا کہ عامر نذیر کے بارے میں یہ بات جو انفارمیشن تھی یہ پھیلانے کی کافی دیر سے کوشش کی جا رہی تھی، اور لوگ اس کو دبا رہے تھے کہ نہ کرو، اور آج انہوں نے اس بات کا عابد خسری کو بھی پتا تھا۔ ہاں جی ابو مروان بھائی وبرکاتہ۔ اچھا معذرت، سوری، میں نا دو ٹک بات کرنی تھی مجھے، آپ لوگ چلے کر رہے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، افضال ورائچ صاحب، عرفان جٹ بھائی، یہ تینوں میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تھوڑا سا، اور میں پوری براڈ کو مخاطب ہو کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی لفظ خنزیر کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑیں، کبھی بھی۔ ان کا نا دین اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے،
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی تربیت پیش ہی نہیں کی ہے. تو ان کو کائنڈلی ایک مطلب مسلمان میری وہ ہے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب بھی ان کو مخاطب ہو کے کہنا ان کے ساتھ پہلی چیز تو کبھی بھی لفظ خنزیری اسلام نہ کہ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں شانتی، تسلیم کرنا کسی چیز کو، اس چیز پہ سلام کرنا، اس کو معنی ہی ہوتا ہے سلامتی کا. تو ہم اتنے پاک نام کو کبھی بھی ایسے بزر نام سے کیا کہتے ہیں نہ استعمال کریں، یہ ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا دوسری بات ہے کہ افضال صاحب کا ایک پوائنٹ ہے جو فریڈم آف سپیچ کا، وہ میں سمجھتا ہوں افضال صاحب آپ اس کو نا ایکسپلین کریں لوگوں کو، کیونکہ ان لوگوں کو اتنی جہالت ہے ان کے اندر کہ ان کو فریڈم آف سپیچ اور ہیٹ سپیچ کا ڈفرینس ہی نہیں آتا ہے کہ ہیٹ سپیچ کسے کہتے ہیں اور فریڈم آف سپیچ کہتے کسے ہیں. ان کو یہ نہیں آتا، ان کو یہ سکھائیں. اور تیسری چیز یہ جو اچھا چلیں عامر نذیر صاحب کی بات لے لیں، ان کی تو حال انسان چیک کر لے تو اگرچہ سید ظفر اللہ صاحب لفظ مسلم کی انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کو سید ظفر اللہ صاحب ڈیفینڈ کر لے تو میں حیران، میں مان جاؤں گا پھر کہ سید ظفر اللہ صاحب پائے کیا عالم ہے. اگرچہ جو عامر نذیر نے لفظ مسلم کے اوپر ایک احمدی کو جواب دیتے ہوئے ویڈیو بنائی ہے نا، اگر ظفر اللہ صاحب اسے ڈیفینڈ کر جائیں تو میں مان جاؤں گا کہ یہ بہت بڑے عالم ہے. اتنے اس نے پوائنٹ دیے نا کہ یہ اپنے اگر سید ظفر اللہ صاحب بھی اس کو ڈیفینڈ کر جائیں تو کتنے صحابی اور تابعین کافر ہوں گے نا، دار اسلام سے باہر ہوئے، ان کو بھی علم نہیں ہے. اور ان میں سے تو کتنے کیا کہتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ دو تو کیا کہتے ہیں خلیفہ بھی بنے ہیں، اگرچہ ان کا نام لیں تو مانے تو مسئلہ بھائی یہ ظفر اللہ شاہ بریلوی صاحب اپنے امام محمد رضا خان بریلوی کو ڈیفینڈ کر جائیں تو بڑی بات ہے، انہوں نے عامر نذیر کو یار شاہ صاحب نو چھڈ ہو. دیکھو جو نفرت کا ایجنڈا ہے نا، یا یہ جو دہشت گرد چھوڑے ہوئے فیلڈ میں نفرت کا ایجنڈ، یہ پرائمریلی ان کا سرگنا عامر نذیر ہے. شاہ صاحب کا فیلڈ اور ہے، علامہ سیالوی صاحب کا فیلڈ اور ہے. تو اس لیے ہم مکس نہ کریں، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ ٹھیک ہے عقائد کا ڈفرینس اور سیکٹیرین ایشوز اور ڈفرینسز جو ہیں وہ اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو اگر ہم اس کی لائن کو گڑمڑ کریں گے تو پھر مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، پنجابی کی مثال ہے، یہ بہتر مثال ذہن میں نہیں آ رہی، کہ سب کچھ جو ہے نا وہ برابر نہیں ہو سکتا. تو انصاف وہی ہے کہ جتنا کوئی جو ہے اس کو اتنا ہی کال آؤٹ کیا جائے، اس سے آگے نہ بڑھے. تو یہاں پہ جس فتنے کی میں نشاندہی میں نے کی ہے، اس کے سرغنہ یہ گالی باز گروپ ہو مسلمانوں کا، یا یہ عامر نذیر نام کا کریکٹر ہے جس نے باقاعدہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے. اور جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے تو میں تو یقین کریں مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ جو لڑکے بظاہر عمل بالمعروف والنہی عن المنکر کے نعرے لے کر وہ کر رہے تھے، اور میں واقعتاً میں پاگل بنا ہوا تھا کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، کہ یہ گالی بازی کی مخالفت کرتے ہیں اور باقی. لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بڑی باریک سائنس جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ اس کے بینر کے نیچے یعنی انڈر دا گائز یا اس لبادے میں وہ اپنی دشمنیوں کو وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور لوگ بیچارے ایسے کالیں کر کر کے مجھے کہتے تھے کہ یار تینوں انہوں نے پاگل بنایا ہے، تو یہ سمجھنا ہے بڑے اچھے مڑے نے. لیکن ریالٹی از کہ ان کا کور جو ہے وہ ان عامر صاحب نے خود ہی بلاک کیا. انہوں نے کہا کہ وہ میر تے سدھو جڑے نے وہ کسی پابندی کے کھاتے میں نہیں آتے، وہ جو فیلڈ کے کر رہے ہیں انہوں نے کرتے. دین آئی کیم ٹو نو کہ اچھا ایکچولی تو وہ یہاں کا ایجنڈا جڑا آؤٹ کر رہے ہیں اور یہاں کے پالتو یہ چھڈے ہوئے دہشت گرد نے. سو یہ جڑا گالی بازی خواتین کی تصویریں ایڈٹ کر کے میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، سوری میں نے آپ کی بات کاٹی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ درست ہے. عامر نذیر صاحب نے ایک گالی بازوں کا ایک پورا گروپ بنایا ہوا تھا، اور وہ گالی بازوں کو لے کر آ رہے تھے، ان کو سپیکر دیے تھے، سارا کچھ دیا تھا، اور ان کو بروڈوں پر لے کر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہاں میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے صرف گالیاں دینی ہیں، صرف اور صرف گالیاں دینی ہیں اور کچھ نہیں کرنا، گندی اور گلیز گالیاں. اور کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کام کر کے بھی ختم نبوت کا کام کریں گے، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی پھر ان کو ہی انہوں نے گالیاں دی. بھائی آپ اس کو ایکسپلین کر دیں زاد صاحب، اس چیز کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں. میں چاہتا ہوں آپ 10-5 منٹ لے کر کے یہاں پہ ہی ایک چیز کو ایکسپلین کرتے جو آپ نے اس پہ کام کیا ہے کہ لفظ فریڈم آف سپیچ اور ہیٹ سپیچ میں فرق کیا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں اس کے اوپر لائر ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یو ایس اے میں، میرے علاقے میں، اور ان کے یعنی سول رائٹس اور سائبر کرائمز فار ایگزامپل یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے بیانڈ فریڈم آف سپیچ میں بات کروں گا. دیکھیں کسی بھی سوشل میڈیا یوزر کو
اگر کوئی بار بار کسی کے پیچھے آتا ہے، بار بار اس کو ٹیگ کر رہا ہے، بار بار اس کو میسیج بھیج رہا ہے، بار بار اس کے بارے میں اشتعال انگیز گفتگو کر رہا ہے، اس کو سائبر سٹاکنگ کہتے ہیں. سائبر سٹاکنگ، سٹاکنگ تک کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا. جیسے بدماش لڑکے ہیں نا، وہ لڑکیوں کو کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو پرائمریلی یہ لفظ وہاں سے شروع ہوا ہے، سٹاکنگ کرنا. جو لڑکے آوارہ اوباش نوجوان تھے وہ لڑکیوں کا پیچھا کر، ایک لڑکی نکلی ہے، انہیں اسکول یا کالج کے ٹائم کے پتہ ہے، وہ ہر وقت اسی ٹائم پہ نکلیں گے اس کے گھر جانے کے کالج سے یا گھر سے کالج. چونکہ ایک مستقل عمل جو دوسرے کو تعاقب کیا جائے بدنیتی سے، اس کی مرضی کے بغیر اور اسے تنگ کرنے کی نیت سے، اس کو سٹاکنگ کہتے ہیں. یہ کرائمز کی ڈیفرنٹ نوعیتیں ہیں. ان میں سائبر کرائم جو ہے، سائبر کرائم میں بھی اگر اس طرح کا آپ اشتعال انگیز رویہ کسی کے بارے میں بھی اختیار کریں تو اس کو سائبر سٹاکنگ کہتے ہیں. سائبر سٹاکنگ از اے ویری ویری سیریس کرائم. یہ مذاق آپ ریئل لائف میں کسی کو سٹاک کر رہے ہیں، اس کی سزا کم ہے. سائبر میں کرائم میں اگر آپ سٹاک کر رہے ہیں تو اس کی نوعیت اور ایون انٹینسٹی انہوں نے زیادہ رکھی ہوئی ہے. یہ تقریباً ساری دنیا کے ملکوں میں اسی طرح کے قوانین ہیں تاکہ لوگ اس کو، فون کو اور کمپیوٹر کو اتنا ایزی لے کے کھیل تماشا نہ سمجھے. تو ایک تو سائبر سٹاکنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ سائبر بولینگ ہو رہی ہے، یعنی بار بار ایک بندہ آپ کو براڑ لگا کے آپ کے اوپر آ کے آپ کو وہی دھمکی امیز رویہ اختیار کرتا ہے. دیٹ از آلسو بولینگ. ہراسمنٹ ہے کہ آپ سیدھا اس بندے کو دھمکیاں استعمال کر کے دھمکیاں دیتے ہیں. دس از کالڈ سائبر ہراسمنٹ. آل دیز 3 کیٹیگریز آر ایون مور آر کرائم. یہ 3 کیٹیگریز تو ایسی ہیں جو میرے جیسے غیر جو پروفیشن کے جو لا جن کا قانون فیلڈ نہیں ہے، میں وکیل نہیں ہوں شعبے کے پیشے کے اعتبار سے، عام سٹیزنز کے طور پہ بھی ہمیں پتہ ہے سوسائٹیز میں کہ یہ 3 جو کیٹیگریز ہیں یہ نون ہیں کہ سائبر کرائم میں ہر کوئی اس کا شکار ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. تو لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا رویہ آپ کے بارے میں کسی نے اختیار کیا ہوا ہے تو یہ نارمل نہیں ہے. آپ اس کو بالکل نارمل نہ سمجھیں. وہ کرائم کمٹ کر رہا ہے، صرف آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کرائم ہو رہا ہے، یا آپ لائر افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک وکیل ہائر کر کے اس کے اوپر کیس کریں. آپ کو وکیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے خلاف کوئی کرائم ہو رہا ہے، یو ڈو ناٹ نیڈ اٹرنی فار دیٹ. آپ کو فیس ہونا، آپ کے پاس 0 پیسے بھی جیب میں ہیں، آپ اس کے باوجود اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں. کیسے؟ کہ آپ اپنی ریلیونٹ لا اتھارٹیز کو آپ وہاں پہ رجسٹر کرائیں کہ فلاں بندہ مجھے سائبر اسٹاک کر رہا ہے، سائبر ہراس کر رہا ہے، سائبر بلی کر رہا ہے، تو وہ کیس رجسٹر ہو جائے گا. اس بندے کو وہ پکڑ کے لے آئیں گے، وہ چاہے ماں کے پیٹ میں بھی واپس چلا جائے، وہ وہاں سے بھی آ جائے گا. یہ بات گارنٹی والی ہے، کیونکہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ امریکہ میں کہ بھاگ جاتے ہیں اور جا کے جناب چھپ جاتے ہیں وہ قبائلی ٹرائبل ایریا میں جا کے، اور وہاں سے وہ پتھروں سے بھی وہ نکال کے لوگ لا رہے ہیں افغانستان سے، پاکستان سے. تو یہ اس لیے باغ تو رول آف لا سے تو کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا. ایک بات تو یہ ہوگی ابو مروان صاحب کہ ان لوگوں کو جو کھلا لائسنس ملا ہوا ہے، یہ سدھو، جٹ اور میر، یہ جو شیطان ہے، یہ ڈائریکٹ عامر نذیر کی اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کا مطلب ترجمہ یہ ہے اقبال جرم. یہ انہوں نے خود لائیو براڈ کے اوپر اقبال جرم کیا ہوا ہے کہ یہ بندے جو ہیں یہ میرے ہیں اور ان کو کھلی چھٹی ہے اور انہوں کرن دے ہوئے جو کر رہے ہیں فیلڈ میں، یعنی دے آر دا پولیس. یہ ان کو پولیس کے اس نے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ یہ لوگوں کے اوپر پولیس کا کام کر رہے ہیں. کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ کسی کے اوپر کوئی پولیس معاشرے میں متعین کرے. اگر وہ کر رہا ہے تو دیٹس اے کرائم. آپ کرائم کمٹ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. آپ اس کا مطلب ہے گینگسٹر ہیں، آپ مافیا ڈان ہیں، آپ نے وہ رول اختیار کیا ہوا ہے، اور اس ڈان کے نیچے نیچے آپ کے کرندے ہیں جو فیلڈ کے اندر دہشت گرد جو لوگوں کو دہشت پھیلا رہے ہیں. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از گوئنگ آن. اس کے خلاف ہر باضمیر انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، چاہے اس کا وکٹم کوئی احمدی ہے، کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے جس بھی مذہب کا ہو، چاہے کوئی ملحدی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی الہاد خدا کا انکاری بھی. کسی انسان کو حق ہی نہیں ہے، ہمارا اللہ نے ہمیں یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ ہم خدا کی کرسی پہ بیٹھ کے انسانوں کے مقدر کا فیصلہ کریں. ایبسولوٹلی ناٹ. اس لبادے کے کو اوڑھ کے اگر کوئی اسلام کا لبادہ اس کو پہنا کے آپ کو بیچ رہا ہے تو آپ جاہل ہیں، جو نیچے چھتراول مرزائیاں دی چھتراول کے نعرے لکھ کے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ مجاہد ہیں. آپ مجاہد نہیں، آپ جاہل اور گمار ہیں، اور آپ کو ایک شاطر جاہل گمار
جرائم پیشہ ذہن کا انسان جس نے قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہے، پڑھا ہے، اور مرزا صاحب کی 85 90 100 کتب پڑھی ہیں، وہ علم رٹا لگا کے طوطے کی طرح وہ آپ کو مجرمانہ پالیسیوں میں، مجرمانہ کارروائیوں میں استعمال کر رہا ہے۔ آپ خبردار ہو جائیں، آپ کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ آپ کی ان کرمنل ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے پروفیسر افضل وڑائچ آ چکا ہے۔ میرا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو اویئرنیس دینا۔ ہر بندہ یہاں پہ ٹک ٹاک پہ پروفیسر بنے گا۔ ودن 3 to 4 months ہر بندہ اپنے آپ میں پروفیسر ہوگا۔ جیسے ٹویٹر کے اوپر TLP کے ان پڑھ بچے جو رات کے 1 بجے مجھے ایک بچہ فون پہ میں نے لیا ہوا اسپیس میں، وہ کہتا ہے جی وڑائچ صاحب میں اس وقت فصلوں کو پانی دے رہا ہوں، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کیا ہے، کیونکہ اسے میں نے سکھا دیا ہے کہ تمہارا بولنا تمہارا حق ہے۔ سول رائٹس تمہارا TLP والوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پیپلز پارٹی والے کا ہے، جتنا PT والے کا۔ یہ چیزیں میں نے سکھائی پڑھائی ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ یہ لوگ جو بدماش بن کے یہاں پہ ٹویٹر سے آئے ہوئے مجھے گالیاں دینے، یہ سارے کے سارے نیچے جھاڑو دیتے رہے میری سپیسز میں نیچے بیٹھ کے۔ یہ فریڈم آف سپیچ مجھ سے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی لوگ پڑھیں گے، یہ چاہے مجھے گالیاں دیں کل کو یا جو مرضی کریں۔ میرا کام ہے انسانی حق کا علم بلند کرنا اور لوگوں کو ان کے حقوق کی اویئرنیس دینا۔ اس کے بعد مجھے وہ سر پہ بٹھائیں یا مجھے چوک میں بٹھا کے جوتے ماریں، ان کا اپنا فیل ہے، میرا اپنا فیل ہے۔ شبیر نے اپنا کام کرنا ہے، شبیر نے حق کا علم بلند کرنا ہے، سب انسانوں کا احترام کرنا ہے اور سب کو سکھانا ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از ایکول، مساوات سب کے لیے۔ عقائد کے لحاظ سے بالکل اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پسند کیا انسانوں کے لیے، جو اس پہ چلے گا تقوی میں اوپر ہے اور قیامت میں وہ سرخرو ہے۔ یہ ہے قیامت تک کی مور۔ اس کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں، میں دروغہ نہیں ہوں کسی پہ۔ یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ بنیادی اویئرنیس ہے، یہ بنیادی ایجوکیشن ہے، یہ بنیادی سول رائٹس کا وہ ایجوکیشن ہے جو ہر سوشل میڈیا یوزر کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے حقوق ہیں۔ کسی میں یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی ہراس کر سکے یہاں پہ، یا بلی کر سکے یہاں پہ، یا بدماشی کر سکے یہاں پہ، کیونکہ اس کا گروپ جو ہے اس کے پاس کلاشن کوفز زیادہ ہیں، یا وہ بدماشوں یا ٹیررسٹوں کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پہ وہ واڑ دیتے ہیں انہیں جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹیررسٹ۔ سو اس لیے یہ بات یاد رکھ لیں، کوئی بندہ یہاں پہ سپیریئر نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی مذہب کے نام کے اوپر کسی کے بیانیے کو وہ سپریس کرے، کسی کو تنگ کرے، کسی کے اکابرین کو گالیاں دے، کسی کے بال بچوں کو گالیاں دے، کسی خواتین کی عزتیں تار تار کرے۔ یہ ہے بنیادی انسانیت کی بات جو میں کر رہا ہوں۔ اگر میں یہاں پہ آ کے احمدیوں کی براٹ پہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احمدیوں کے ساتھ میں انہوں نے مجھے خرید لیا ہے یا میں ان کے ساتھ نرم ہو گیا ہوں۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کافروں پہ سخت ہے اور مسلمانوں پہ نرم ہے، اس کا کیا یہ مطلب لیا جائے گا کہ کافران دی تھی بہن ہر وقت؟ اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کی بہن بیٹی کو ہم گالیاں دیں اور ان کی عزتیں تار تار کریں؟ قرآن ہرگز یہ نہیں کہہ رہا۔ آپ اس کو اس کے پراپر سیاق و سباق کے ہٹا کے، یہ دعوت کا کام ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ دعوت کر رہے ہیں، تو آپ دین کی دعوت میں آپ لوگوں کی عزتیں تار تار کریں گے، آپ ان کے اکابرین کو گالی گلوچ اور غلیظ گندی گالیاں دیں گے؟ کیا یہ تبلیغ قرآن نے کہی ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اس طرح سے آپ نے تقریم کرنی ہے مسلمانوں کی اور اس طرح سے ذلیل کرنا ہے جو اسلام میں نہیں ہے؟ نہیں، یہ اسلام بالکل نہیں ہے، نہ یہ اسلام میں نے پڑھا ہے، اور نہ ہی کوئی بھی بونافائڈ عالم مولانا تقی عثمانی کا فتویٰ لے آئیں، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ لے آئیں، وہ مجھے بتا دیں کہ ان کو گالیاں دینا اور ان کے اکابرین کو گندی غلیظ گالیاں دینا بالکل عین اسلام ہے اور یہی طریقہ ہے تبلیغ کا، تو میں فوراً ان کے اس بیانیے کے اوپر براڈے چلانا شروع کر دوں گا۔ میرا کیا، میں تو بات وہ کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ نہیں ہے حکم۔ قرآن کی سورہ نال 125 یہ کہتی ہے بلاؤ اپنے رب کی طرف، دعوت دو اپنے رب کی طرف حکمت اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ مسلمانوں کو سر پہ بٹھائیں اور باقیوں کو نیچے جوتے ماریں اور ان کی بہن بیٹی کی عزتیں تار تار کریں۔ تو یہ سمپل سا بیانیہ، آپ اس کو مکس نہ کریں۔ یہ جو دجال اور فراڈیے آئے ہوئے ہیں اسلام کے نام کے اوپر اپنی وہ زبان کی لذت پوری کرنے کے لیے، مناظروں کا چسکا پورا کرنے کے لیے، یہ ان کا ذاتی اسلام ہے، میں بالکل اس کو نہیں مانتا۔ دوسری بات فریڈم آف سپیچ کی، آپ کا اوریجنل جو کوشچن تھا ابو مروان صاحب، فریڈم آف سپیچ ہر کسی کو ہے، یہ میں آج بھی کہتا ہوں امریکن قانون کے مطابق، یورپ میں نہیں، یورپ میں یہ قانون نہیں ہے جہاں پہ میں اس وقت ہوں واشنگٹن ڈی سی میں۔ یہاں کی سلطنت کا قانون یہ ہے کہ مجھے دوسرے کو گالی دینے کا بھی حق حاصل ہے فریڈم آف سپیچ میں۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کھڑا ہو کے وائٹ ہاؤس کے سامنے میں نے گالی دی ہے اور ہر روز لوگ اس کو دے رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے۔ ان کو یہ حق ہے، کوئی پولیس کا کیس کرمنل نہیں ہو سکتا، یہ آزادی ہے۔ لیکن کیا اسلام ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم دوسروں کو گالیاں دیں
یا دین کی دعوت میں ہم گالیوں کا اسلوب اختیار کریں؟ اگر ہم اپنی براڈ چلاتے ہیں اور اس نیت پہ چلاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کا ڈائلاگ کریں، تو اس میں اگر میں اپنے ذاتی ایک اصول وضع کرتا ہوں کہ اس براڈ کے اوپر آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، اپنے خیالات کے اظہار رائے کی آزادی آپ کو ہے، لیکن یہ آزادی میں آپ کو نہیں دوں گا کہ آپ دوسرے کی ماں بہن کی عزتیں تار کریں یا کسی کے کابرین کو آپ گندی اور غلیظ گالیاں دیں، کیونکہ ہم اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ان براڈز کو رن کریں گے۔ تو یہ میری براڈ کا اصول ہے، اس میں فری سپیچ آپ کو اپنے علمی خیالات کے اظہار کے لیے ہے، آپ کو اپنے ڈیفرنس آف اوپینین اپنے علمی خیالات کے اظہار کے لیے ہے۔ گالی گلوچ یا دوسرے کی عزت پامال کرنے کی آزادی میری براڈ میں نہیں ہے، وہ میرا ذاتی اصول ہے۔ میں امریکہ کے قانون کو پس پشت ڈال کر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کو گالیاں دوں۔ امریکہ کا قانون اس میں اخلاق نہیں ہے، وہ کہتا ہے اخلاق ایک پاس رہ گیا تو اس گالاں کڈو ایک دوسرے کو، لیکن میرا دین کہتا ہے کہ نہیں، میرے اوپر پابندی ہے۔ قانون مجھے اجازت دے بھی فریڈم آف سپیچ میں گالی دینے کی، میرا اسلام اور میرا اخلاق مجھے اجازت نہیں دیتا، میں اس لیے گالی نہیں دوں گا۔ تو سادہ سی بات ہے، اس میں کیا مشکل ہے بھائی آپ کو؟ آپ ایسے بلیک میلر ہیں کہ اگر کوئی بندہ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے تو آپ پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں گالیاں دینے کی اجازت نہیں۔ نہیں بھائی، آپ کو گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فریڈم آف سپیچ اسلام کے پرچم کے نیچے یہ بالکل ہماری براڈز کا یہ نیریٹو نہیں ہے، یہ ہمارا ڈیکورم نہیں ہے۔ ہم نے ایک ڈیکورم کو وضع کیا ہے، اس کے پیرامیٹر طے کیے ہیں، اس میں گالیاں نہیں ہیں۔ یہ فریڈم آف سپیچ میری براڈز کے اوپر آپ کو نہیں ہے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا میرے بھائی۔ امریکہ کا قانون دیتا ہے، یہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے۔ افضال صاحب یہ دیکھ لیں، آپ کہہ رہے تھے ظفر اللہ صاحب کو کچھ نہ کہیں، وہ نیچے لکھ رہے ہیں مرزا صاحب نے کیوں گالیاں دی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو کہیں کہ اوپر آئیں اور ایک گالی مرزا صاحب کی ثابت کریں۔ اگر یہ اپنے ایک باپ کی اولاد ہے نا، واقعی یہ سید ہیں، تو ان کو کہیں کہ اوپر آئیں اور ایک گالی ثابت کریں جو مرزا صاحب ان کو چھوڑ دیں۔ یہی تو وہ ڈسکنیکٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ان براڈز کے اندر دعوت و اشاعت کی بات کر رہے ہیں۔ اب ظفر اللہ شاہ صاحب مرزا صاحب کی پتہ نہیں کن کتابوں کے حوالے، وہ تو مضمون ہی نہیں ہے۔ شاہ صاحب یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایک موضوع کو چھوڑ کے ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے اور لوگوں کو لگائیں گے، میں اسی بات کی تو نفی کر رہا ہوں۔ ہم دعوت کا کام کریں گے یا ہم دوسرے، اس کو اسٹرا مین آرگومنٹ کہتے ہیں شاہ صاحب، کہ بات کچھ ہو رہی ہے، اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسی آرگومنٹ لانا جو کہ اس وقت ہمارا موضوع گفتگو ہی نہیں ہے۔ موضوع گفتگو ہمارا کیا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کرنا۔ اس تبلیغ میں آپ کسی کے ایسے حوالہ جات کیوں پیش کرتے ہیں جس سے اشتعال انگیزی ہو؟ ابھی دیکھا عمران کالو صاحب شروع ہو گئے تھے اور اب شروع ہوں گے، اب آپ نیچے سے آ جائیں، آپ دونوں شروع ہو جائیں تو آپ دونوں ایک دوسرے کے اکابرین کو بھی گالیاں دے کے تو وہ براڈ ختم ہو جائے گی۔ ان کو اوپن آئی صاحب کو جو جتنی دیر سے چلا رہے ہیں وہ کریش کرنی پڑے گی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، یہی تو میں کام کر رہا ہوں کہ ہم ایسا اسلوب اختیار نہ کریں جو دو طرفہ اشتعال انگیزی کا باعث بنے۔ ہم اخلاق کے پیرائے میں رہ کے ایک دوسرے کو دعوت دے سکتے ہیں، ہم اپنا مدعا بالکل بیان کر سکتے ہیں اور دوسرے تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ میری صرف اتنی گزارش ہے، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے وہ اسلوب اپنانا ہے جس سے اشتعال ہوتا ہے، جس سے گالی بازی ہوتی ہے، جس سے پھر ایون ایک دوسرے کے اکابرین کی شاتمیت تک نوبت جاتی ہے، دونوں طرف سے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ یہ عمران کالو صاحب اگر میرے کسی بزرگ کی فرض کریں، مولانا لیٹ سے کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو برحق عالم دین مانتا ہوں، سید مودودی صاحب کو میں برحق عالم دین مانتا ہوں، احمد رضا بریلوی صاحب کو میں برحق عالم دین مانتا ہوں، شاہ میں نورانی صاحب کو میں برحق عالم دین مانتا ہوں، اس طرح کے اور جتنے ہمارے اکابرین ہیں، وہ چاہے دیوبندی ہیں، وہ چاہے اہل حدیث ہیں، وہ چاہے بریلوی مسلک سے ہیں، میرے لیے سب کے اکابرین برابر ہیں، جیسے میں نے نام لیے ابھی۔ اگر یہ ان کے بارے میں کوئی جوابی بات ایسی کر دیتے ہیں جو میری دل آزاری کے باعث ہے تو وہ کہاں جائے گی؟ تو ہم کیوں ایسی بات کریں ان کے مرزا صاحب کے بارے میں جو جواباً انہیں ہماری دل آزاری کے لیے ہمارے اکابرین کو جا کے ایسی بات کہنی پڑے؟ اسی بات کو اوائڈ کرنے ہی کا ہی تو میں بیانیہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ ہم اپنا بیانیہ دوسرے تک پہنچا سکے بغیر اشتعال انگیزی کے۔ یہ بالکل ہم روزانہ جو براڈ چلا رہے ہیں اس کے اوپر مسلمان آتے ہیں، وہ اپنا بیانیہ بالکل بیان کرتے ہیں۔ ہاں، عمر باب کا بیانیہ جو کہ اشتعال انگیزی ہے، جو کہ مرزا کہہ کے تو وہ جو بیانیہ چلاتی ہیں، وہ بیانیہ ہیلپ فل نہیں ہے، وہ ایسا بیانیہ تبلیغ کے کام میں بالکل ہیلپ فل نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں، نائٹ رائڈر نے ڈیبیٹس کی ہیں یا نہیں کی ہیں، امتیاز صاحب نے 1 on 1 ڈیبیٹس کی ہیں،
کی ہیں یا نہیں کی ہیں. برائٹ سٹار کرتا ہے ڈبیٹس کرتا ہے کہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جب وہ انہی احمدیوں کے ساتھ اپنا ڈبیٹس کرتے ہیں تو وہ کیا